أهلا بك يا عطر الجنان، فسلام وسلام وسلام رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین وسید المرسلین، السلام علیکہ یا ابا الزہراء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، روحی لک الفداء، تقبل اللہ صیامکم وتقبل اللہ اعمالکم۔ ہر گھر کی بات ہے اور ہر دن کی بات ہے، بلکہ دن میں بھی 2 سے 3 مرتبہ کی بات ہوا کرتی ہے کہ جب بھی کسی گھر میں دسترخوان لگا دیا جائے اور اس پہ مختلف نعمتوں کو چن دیا جائے، مختلف انواع کے کھانے ہوں، مختلف انواع کے فروٹس ہوں اور طرح طرح کی نعمتوں سے وہ دسترخوان سجا دیا جائے، سب مل کر بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور جب شکر ادا کر لیتے ہیں تو دعا کرتے ہیں خدا کی ذات سے کہ خدا کی ذات ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب گھر والے دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا کے جب ان کے پیٹ بھر جاتے ہیں تو وہ اس کے بعد مائیں جو ہوتی ہیں بالخصوص وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب دسترخوان کو سمیٹ رہی ہوں تو اس وقت بھی ان بچوں کو وہ یاد کرتی ہیں کہ جن کو کوئی فکر نہیں ہوتی کھانے کی، جو اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، کہ جو اپنی مستی میں مست ہوتے ہیں، وہ جو دسترخوان کے ارد گرد چکر تو لگا رہے ہوتے ہیں لیکن دسترخوان کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر رہے ہوتے۔ ماؤں کی کوشش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو بھی بلائیں اور بے شک دسترخوان سمٹ رہا ہو، اس دسترخوان سے ان نعمتوں سے 2-4 لقمے ان اپنے بچوں کو بھی دے دیں تاکہ ان کے بچے بھوکے نہ رہ جائیں۔ وہ بچے نہیں جان رہے ہوتے کہ ان نعمتوں کا کیا فائدہ ہے، اگر یہ کھانا ان کے پیٹ میں جائے گا تو کتنی توانائی دے گا، کتنی قوت دے گا، لیکن ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ رات کو بھوکا نہ سوئے۔ ماہ رمضان اپنے اختتام کے مرحلے میں ہے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس رات کے موقع پر پہنچتے ہیں اور چاند نظر نہیں آتا تو ایک اور فرصت ملتی ہے، ایک اور موقع ملتا ہے خدا کی ذات کے جو 70 ماؤں سے بلکہ ہزاروں ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور بالخصوص گناہ گار بندوں کی جانب متوجہ ہو کر یقیناً کہتا ہے کہ اگر ابھی تک تم متوجہ نہیں ہوئے، اگر ابھی تک رحمت خداوندی کے دسترخوان سے مستفید نہیں ہو سکے تو آؤ، ایک اور دن تمہیں عطا کیا جاتا ہے، آؤ ایک اور رحمت کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا جاتا ہے اور اس میں رحمت کو سجا کے تمہاری خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ابھی تک غفلت کی حالت میں تھے اس بچے کی طرح کہ جو گھومتا پھرتا رہتا ہے لیکن نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اسی بچے کی طرح اس نادان انسان کو بھی توجہ دلائی جاتی ہے خدا کی ذات کی جانب سے کہ آ جاؤ، اب بھی موقع ہے، ایک آخری موقع ہے اس ماہ مبارک رمضان کی آخری رات سے، آخری سحری سے اور آخری روزے سے استفادہ کر لو۔ کتنا ہی خوش نصیب ہوتا ہے وہ شخص، وہ گناہ گار، وہ نادان، وہ جاہل شخص کہ جو متوجہ ہو جاتا ہے اور اس آخری فرصت سے استفادہ کر لیتا ہے اور اپنے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یا رب لبیک یا سیدی کہہ کر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان پیدا کر لیتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہمیں بار بار یہ موقع دیتی ہے کہ اس کے بندے اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، وہ ماہ مبارک رمضان کی صورت میں ہو، شبہ قدر کی صورت میں ہو، بابرکت روزوں کی صورت میں ہو یا دیگر مناسبتوں کی صورت میں ہو، ہر موقع پر خدا کی جانب سے یہی صدا انسان کو سنائی دیتی ہے کہ اے میرے بندے میری جانب آ جاؤ، میری رحمت کو اپنے دل میں سمیٹ لو۔ خدا کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہمارے اعمال کو اس ماہ مبارک رمضان میں قبول فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو،
کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی تقصیر ہو گئی ہو، تو خدا کی ذات اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، آئمہ اہل بیت کے صدقے، مولا کائنات کے صدقے ہماری اس غلطی کوتاہی تقصیر کو معاف فرمائے، اور آنے والے دنوں میں ان برکات رمضان سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر مترتب